دوستو، اس عیسائی نے سب کو شام بخیر کہا اور کہا میرا نام کونسیاج ہے۔ آج میں یہاں آیا ہوں کہ میرے 5 سے 6 سوالات ہیں، اگر ان کا صحیح جواب مجھے دیا گیا تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ نمبر 1، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اسلام ہی ٹھیک مذہب ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن یا اور کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں؟ اور آپ پہلے بھی کئی لیکچر میں کہہ چکے ہیں کہ جنت میں جانے کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، تو میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اس بھائی کے پہلے 2 سوال تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی کا سوال کے 2 حصے ہیں اور یہ اچھا سوال ہے، اور ان کا تیسرا سوال یہ بھی تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تمہیں تمام کتابوں کو فالو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، کا جواب یہ ہے کہ اسلام سلامتی میں سے ہے، جس کا مطلب ہے امن اور اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ یعنی مسلم یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، یعنی مانتا ہوں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ساری دنیا کے ہر مذہب کے علماء اور اسکالرز یہ کہتے آئے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ پرانی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس میں ملے گا کہ زمین سیدھی ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ زمین سیدھی ہے؟ تو بولا ہاں۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے۔ میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہاں اجازت نہیں کہ میں لیکچر دوں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس بغیر مذہب کے ادھورا ہے اور مذہب بغیر سائنس کے۔ یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے، اور غور سے سنیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ 6000 آیات سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اگر آپ قرآن کا موازنہ سائنس سے کرنا چاہتے ہیں تو حال ہی میں سائنس نے جو چیزیں 50 سال یا 100 سال یا 200 سال پہلے دریافت کی ہیں وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ دنیا کو بنانے کے بارے میں سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا اور یہ دونوں دور دور چلے گئے۔ یہ 50 سال پہلے بیان ہوئے، جسے سائنس بگ بینگ کہتی ہے، اور قرآن نے اس بارے میں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اور 1575 عیسوی میں دریافت ہوا کہ زمین انڈے کی طرح گول ہے، تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ زمین گول ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ زمین سخت نہیں کہ آپ کے پاؤں تھک جائیں، اور اتنی نرم نہیں کہ آپ کا پاؤں اس میں پھنس جائے۔ پرانی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تو سورج کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ اسی طرح قرآن بایولوجی کے بارے میں اور جینیٹکس کے بارے میں اور زالوجی کے بارے میں اور جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے موازنہ اگر سائنس سے کریں تو یہ موازنہ صرف قرآن پاس کرتا ہے، باقی کتابیں نہیں، چاہے یہ دریافتیں 50 سال پہلے کی ہوں یا نہ ہوں۔ آپ کا اگلا سوال تھا کہ جنت میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو آپ اچھے عیسائی ہونے کے ناطے اگر بائبل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بائبل گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 20 میں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں آج بتاتا چلوں کہ آخری نبی کے بارے میں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ بولے گا وہی بولے گا اور صحیح بولے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی آخری نبی ہوگا، اور اگر آپ اس کا زمانہ پاؤ تو ضرور اس پر ایمان لاؤ۔ شاید میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہوگا۔ تو بولا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میری ساری فیملی عیسائی ہے، اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں اپنی فیملی سے کیسے رویہ رکھوں، کیسے رابطہ رکھوں، کیسے تعلق رکھوں؟ صاف ظاہر ہے ایک ہی گھر میں 2 مذہب مشکل ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام ان سب نبیوں پہ ایمان لانے کو کہتا ہے جو پہلے آئے، اور تمام انبیاء نے اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1,24,000 نبی آئے تو ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ تو اگر آپ آج مسلمان ہوتے ہیں تو آپ سب سے بہتر عیسائی ہوں گے۔ آپ کا 5واں سوال کیا ہے؟ تو کہنے لگا اب کوئی سوال نہیں بچا، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور خوب تالیاں بجیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا تھا کمنٹ کر کے بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔